السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔ ان اللہ یعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون۔ خلق الله السماوات والارض بالحق ان في ذلك لآية للمؤمنين۔ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو اپنا ولی سرپرست بنا رکھا ہے، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جس نے اپنا گھر بنایا، اور سب گھروں میں کمزور ترین گھر مکڑی کا گھر ہے۔ کاش یہ لوگ جانتے۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو پکارتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور وہی اللہ تبارک و تعالیٰ سب پر غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یہ مثالیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں ہم، مگر انہیں وہی سمجھتے ہیں جو اہل علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، ان کی پیدائش میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ایک نشانی ہے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ العنکبوت سورہ نمبر 29 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 41، 42، 43، 44 یہ چند آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا ولی، اپنا معبود بنا رکھا ہے، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جس نے اپنا گھر بنایا ہو، اور گھروں میں سب سے کمزور ترین گھر مکڑی کا گھر ہی ہوتا ہے۔ کاش یہ لوگ جانتے۔ یہ جو باتیں بیان کی جا رہی ہے، اصل اس سے پہلے جو قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، فرعون، قارون، حامان، ان لوگوں کا جو ذکر ہوا، ان تمام لوگوں کا جو منہج تھا، ان کی جو فکر تھی، وہ شرک و کفر، یعنی ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی ماننا اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں ولی ماننا، اپنا معبود ماننا۔ مشرکین مکہ کا بھی یہی حال تھا۔ مشرکین مکہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا مانتے تھے، وہیں اپنے سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں اپنا مشکل کشا، حاجت روا سمجھتے تھے۔ یہ مشرکین مکہ ہو، چاہے اس سے پہلے کی جو قومیں ہوں، ان تمام کے اندر یہ بات تھی کہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے دیوی دیوتاؤں کو، بتوں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے ولیوں کو، اپنے پیروں کو اپنا مشکل کشا، حاجت روا سمجھتے تھے، اور یہ لوگ خوش رہے، کبھی ناراض نہ ہو، اس کے لیے ان کے سامنے نظر و نیاز چڑھایا کرتے تھے، ان کے سامنے بیٹھتے تھے مجابر بن کر کے، کہ کسی بھی طرح سے یہ لوگ خوش رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر جس کو بھی اپنا ولی بنایا، اگر ایک مسلمان ہے سو کالڈ، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جو داتا پیر گنج ہے یہ ہمارے مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، یہ جو علی الحجویری ہے یہ ہم کو مشکلوں سے نکال سکتے ہیں، فلاں جو ہمارے پیر صاحب ہیں یہ ہم کو اولاد سے نواز سکتے ہیں، یہ جو ہمارے فلاں صاحب ہیں یہ ہماری مشکلوں میں ہماری بگڑی کو بنا سکتے ہیں۔ اگر کوئی اس طرح کا عقیدہ اور منہج رکھتا ہے تو ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ عقیدہ اور منہج وہی ہے جو قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، مشرکین مکہ، ان لوگوں کا جو منہج تھا وہی منہج ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام باتیں مشرکین مکہ کو کہی ہیں، لیکن مشرکین مکہ تک یہ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ بات قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مشرکین مکہ کو کہا کہ یہ جو قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، قوم لوط، قوم شعیب، یا پھر دوسرے جو قوم گزرے ہیں جو مشرک تھے، ان لوگوں نے جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو جو اپنا ولی، اپنا معبود، اپنا سرپرست، اپنا مشکل کشا، حاجت روا جو بنایا، ان کی مثال بالکل مکڑی کے جالے کی ہے۔ مکڑی کے جالے کی مثال کیسی ہوتی ہے؟ ابھی کہیں پر مکڑی کا جالا لگا ہوا ہو
انگلی کی ایک ہلکی سی حرکت پورے جالے کو تہس نہس کر دیتا ہے. ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بتلایا ہے کہ جو شرک و کفر جو لوگ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے کہ جب مشرک کے اوپر عذاب آتا ہے تو اسی وقت ان کے امیدوں کا محل جو ہوتا ہے وہ چکنا چور ہو جاتا ہے، اور جن کو انہوں نے اللہ کے مقابلے میں اپنا مشکل کشا حاجت روا سمجھا تھا وہ کبھی ان کو سپورٹ کے لیے آ بھی نہیں سکتے، کبھی نہیں آ سکتے. جب قوم سمود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک و برباد کیا، ان کے ولی ان کے پیر کچھ نہیں کر پائے. قوم نوح کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہ و برباد کیا، ان کے ولی ان کے پیر ان کے لیے کچھ نہیں کر پائے. مشرکین مکہ کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں لگاتار شکست کا سامنا کرنا پڑا اور یہ لوگ اپنے انجام کو جب پہنچنا شروع ہوئے تو مکہ کے جو 360 بت تھے وہ لوگ بھی بچا نہیں پائے. اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا معبود، اپنا پیر، اپنا مشکل کشا، حاجت روا سمجھا ہے، اپنا ولی اور سرپرست سمجھا ہے، ان کی مثال مکڑی کے گھر کی طرح سے، مکڑی کی طرح سے جو ایک گھر بناتا ہے. اور سب سے کمزور گھر کس کا ہوتا ہے؟ مکڑی کا ہوتا ہے، جو انگلی کے حرکت سے بالکل تہس نہس ہو جاتا ہے. شرک اور کفر کی بالکل یہی مثال ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا اور کہا لو کانوا یعلمون، کاش لوگ سمجھ لیتے. اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت کریمہ میں بیان فرمایا ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء وهو العزیز الحکیم. یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس کو بھی پکارتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے. ابھی کہتے ہیں لوگ غوث یا غوث الاعظم، کہتے کہ نہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں یا علی المدد، کہتے ہیں نا یا علی. علی کون ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے، صحابی رسول ہے، بے شک ان کا مقام و مرتبہ ہے، لیکن وہ اللہ کے مخلوق ہیں. کہتے ہیں یا علی المدد. کچھ لوگ کہتے ہیں یا غوث الاعظم، کچھ لوگ کہتے ہیں یا پیر بابا ہم کو اس مشکل سے نکال دیجئے. اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو بھی پکارتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے. اس دنیا میں اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں چاہے وہ جس مقام پر بھی ہو، اللہ کے مقابلے میں ان کی کچھ بھی حیثیت نہیں ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے حیثیت دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنانے والے اور اتنا بڑا مقام دینے والے کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہ نہیں؟ پورے مخلوقات میں سب سے افضل بنانے والا کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. آج جو اذان میں اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ جو بولا جاتا ہے، اس چیز کو دنیا میں جاری اور ساری کرنے والا کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کو بھی تم پکارتے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور پھر کہا وہ العزیز، وہ سب پر غالب ہے، وہ سب پر غالب ہے. قیامت کا جب میدان ہوگا نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سفارش کرنے کے لیے، شفاعت کرنے کے لیے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا پڑے گا. لمبا عرصہ سجدہ ریز ہوں گے اور تب جا کر کے اللہ کہے گا کہ اٹھائیے سر، مانگیے جو مانگنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام و مرتبہ جو ہے وہ کسی کا بھی نہیں ہو سکتا ہے، کسی کا نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے آپ نے سنا ہوگا کہ ایک جگہ پر ایسے اللہ اور دوسری طرف محمد یہ نام لکھنا مناسب نہیں ہے. لوگ لکھتے ہیں نا اللہ اور محمد ایسے لکھتے ہیں، یہ لکھنا مناسب نہیں ہے. قرآن اور حدیث لکھ سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ قرآن بھی اللہ کا کلام ہے اور حدیث بھی اللہ کا ہی کلام ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ادا کیا ہے. لیکن اللہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا وہ العزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہے، الحکیم اور حکمت والا ہے. جب اللہ کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اللہ کے فیصلے میں کسی سے اللہ کو مشورہ لینے کی ضرورت نہیں. وہ حکمت والا، اس کا ہر فیصلہ حکمت اور عدل پر مبنی ہوتا ہے. یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ. اور یہ جو مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، لوگوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے، لوگوں کے اندر جو کج فہمی ہے اس کو دور کرنے کے لیے، جو منہج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دیا اس منہج پر لوگوں کو لانے کے لیے یہ مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ. اور یہ مثالیں ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں. وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. لیکن اس کو سمجھنے والے اصل میں علماء ہوتے ہیں جن کو اللہ نے علم دیا ہے، اور وہی علماء اپنے پوری امانت داری کے ساتھ ان تمام چیزوں کو بالکل حقیقت کے انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. اس سے کیا پتہ چلا
کہ علماء کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، پہلی بات، اور دوسری بات یہ پتہ چلا کہ انہی علماء کا مقام و مرتبہ بلند ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو من و عن بغیر کمی بیشی کے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اب بہت سارے ایسے علماء ہیں جو پیٹ کے لیے بہت ساری باتوں کو ملا جلا کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، تو ان علماء کا وہ مقام نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بہتر بیان فرمایا۔ محترم سامعین کرام، عمرو بن مرہ نام کے ایک بہت بڑے سلف میں سے گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب میں قرآن کریم کی آیات کو پڑھتا ہوں اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو میں بہت روتا ہوں۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ وما یعقلها الا العالمون، یہ جو قرآن کریم کے اندر جو مثالیں ہیں ان کو وہی سمجھتے ہیں جو علماء ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ علماء کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے اور ان کی ذمہ داری بھی بہت سخت ہے، لہذا جو بات حقیقت ہے اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا۔ سامعین کرام، اس کے بعد سب سے اخیر میں جو آج آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس میں اللہ نے فرمایا خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور آسمان و زمین کی پیدائش میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ایک نشانی ہے۔ آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ کوئی سوچ سکتا ہے کئی کو پیدا کر دیا بیکار کر، کوئی سوچ سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان و زمین اور یہ جو پوری کائنات ہے، کائنات کے اندر جو چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو حق کے ساتھ بے فائدہ پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ اس کے بہت سارے منافع، بہت ساری مصلحتیں اور بہت سارے فوائد جڑے ہوئے ہیں دنیا میں رہنے والی مخلوقات سے۔ جو دنیا میں رہنے والی جو مخلوقات ہے، یہ نظام کائنات، اسی پر ان کی زندگی ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اگر اس کائنات کے پورے نظام میں سے ایک کل پرزہ بھی اللہ کھینچ لے تو اس پورے کائنات سے نہ صرف یہ کہ مخلوقات ختم ہو جائے، بلکہ پھر سے زمین پر کچھ پیدا بھی نہیں ہو، کچھ پیڑ پودے بھی نہیں نکلے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے۔ لہذا اس نظام میں غور و فکر کرنا چاہیے انسان کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر یقین کرتے ہوئے، ایمان لاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں آگے بڑھنا چاہیے۔ آگے ابھی اور بھی باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کی خالص نصیحت کے لیے بیان فرمائے ہیں، جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے دروس میں ہم آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے پیش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔